دوستوں، آج ماہ جمادی الثانی کی 18 تاریخ ہفتے کے دن اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے کرتے ساتھ ہی آپ پر نظر بد، حسد، جادو، جنات کے تمام اثرات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ یہ عمل پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ آج ماہ جمادی الثانی کی 18 تاریخ ہفتے کا دن ہے، اور یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ اگر آپ رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں اور ایک بار اس وظیفے سے رب کریم سے اپنی کوئی حاجات پوری کروانا چاہتے ہیں، اس خاص عمل کو کر کے آپ لوگ اپنے معاملات کو اگر بہتر کروانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو بھی اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو آج ماہ جمادی الثانی کی 18 تاریخ ہفتے کے دن یہ خاص وظیفہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ یہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے اور ایک قرآنی آیات کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے مصلی چھوڑنے سے پہلے مل جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی خیر و برکت، سعادتیں، وسعتیں آپ کے گھر کی طرف رخ کر لیتی ہیں۔ آج جس گھر میں فاقے ہیں، تنگدستیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، وہ بندہ ماہ جمادی الثانی کی 18 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی آج یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا تو رب کریم اس کے نصیب کے بنتالوں کو کھول دیں گے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، نصیبوں کو اجاگر کر دیں گے، رزق اور دولت کے تمام معاملات اللہ رب العزت بہترین فرما دیں گے، پورے سال کی کامیابیاں اس کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی آج ماہ جمادی الثانی کی 18 تاریخ ہفتے کے دن یہ عمل پڑھ لے گا، اسے دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے، بے شمار لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی بظاہر تسبیحات اور اعمال کر کر کے تھک چکے ہیں اور کہیں سے کوئی فائدہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا، تو آج ماہ جمادی الثانی کی 18 تاریخ ہفتے کے دن میرے بتائے گئے طریقے سے یہ عمل کر کے دیکھیے گا۔ اگر فائدہ نہ ہو تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی آج یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیب کے بنتالوں کو کھول دیں گے، رستے کی رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، آپ کے گھر کے تمام پریشانیاں، نحوستیں، بیماریاں اس عمل کے کرتے ہی گھر سے چیخیں مارتی ہوئی باہر نکل جائیں گی۔ آپ کی غربت، آپ کی غریبی، آپ کی پریشانی کا چٹکیوں میں خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چلیں گی، لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ اللہ والوں، آج آپ نے ماہ جمادی الثانی کی 18 تاریخ ہفتے کے دن اس خاص عمل سے فائدہ اٹھانا ہے۔ آج اگر آپ رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ وہ میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے۔ اس کی صفت ہے کن فیکون۔ اس کی صفت ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آج آپ ہاتھ اٹھا کر، جھولیاں پھیلا کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو خزانے غیب سے بھر دے گا۔ دوستو، یہ عمل بہت خاص ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یہ دن اتنا خاص ہے کہ مانگنے والے کی ہر مراد کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل تیر با ہدف ہے۔ یہ عمل 100% کام کرتا ہے۔ اس عمل سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب آپ اس عمل کو آج ماہ جمادی الثانی کی 18 تاریخ ہفتے کے دن کریں گے تو رب کریم آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے۔ دوستوں، اگر آپ اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، عزت، دولت، شہرت، اعلیٰ مقام، اعلیٰ مرتبہ، رتبہ چاہتے ہیں، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے شر سے حفاظت چاہتے ہیں، تو آج ماہ جمادی الثانی کی 18 تاریخ ہفتے کے دن یہ عمل میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجیے گا۔ انشاءاللہ یہ عمل پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ پاک غیب سے آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، آپ خود بھی سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں، اور دشمنوں کے شر سے بھی آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ والوں، دنیا کے تمام وظائف، تمام تسبیحات ایک طرف، اور آج ماہ جمادی الثانی کی 18 تاریخ ہفتے کے دن کا یہ خاص عمل، طاقتور ترین وظیفہ ایک طرف۔ اگر یہ عمل پڑھتے ساتھ ہی آپ کی 7 نسلوں تک رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، آپ کی ہر مشکل پریشانی کا، تنگدستی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے، تو اللہ والوں، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی بھی بندہ اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی خالی جھولیاں بھروانا چاہتا ہے، تو ماہ جمادی الثانی کی 18 تاریخ ہفتے کے دن اس عمل کو آپ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی صدقہ جاریہ کی نیت سے بتائیں۔
جب کوئی بندہ اس عمل کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے خود بھی پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ اللہ والوں، اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ ارجنٹ بیسس پر کام کرتا ہے، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو کئی گھنٹوں، کئی مہینوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اگر آپ جو بھی مانگتے ہیں، اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجات کو فوراً پورا فرماتا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جلد امیر ہو جائیں، جلد کامیاب ہو جائیں، تو دوستوں آج ماہ جمادی الثانی کی 18 تاریخ ہفتے کے دن پھر اس عمل کو لازمی کریں۔ کسی جعلی پیر فقیر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب تک آپ کے پاس یہ وظیفہ موجود ہے، آپ کو کسی کا محتاج ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج ماہ جمادی الثانی کی 18 تاریخ ہفتے کا دن ہے، اس عمل کو پڑھیں، نیت کر کے مانگے۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لے۔ جو ماں باپ پریشان ہیں، گھر میں جوان بیٹوں کو روزگار نہیں مل رہا، بیٹوں کی نوکری کے لیے، کاروبار میں عروج ترقی کے لیے آسانی چاہتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی نصیب ہوگی۔ اگر آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، آپ کو کہیں سے بھی کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو پھر اللہ کے ساتھ رجوع کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ اللہ تو مشکل سے نکالنے والا ہے، اللہ تو آزمائش کو اٹھانے والا ہے، اللہ تو راستوں کو بنانے والا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ جمادی الثانی کی 18 تاریخ ہفتے کے دن بندہ رب سے مانگنے والا ہو، وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا ہو، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا انشاءاللہ اس گھر کا بچہ ارب پتی ہو جائے گا۔ آج اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے اس خاص عمل کو پڑھیں۔ آپ سے گزارش ہے، ماؤں سے گزارش ہے کہ یہ وظیفہ پڑھیں اپنی بیٹی کے روشن نصیب کے لیے، اپنی نسلوں کو کامیاب بنانے کے لیے۔ دوستوں اس وظیفے کو پڑھیں، اس عمل کو پڑھیں، آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اللہ والوں، اگر آج بھی آپ لاپرواہی میں اس دن کو گزاریں گے، اس قبولیت کی گھڑیوں میں اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر یہ خاص وظیفہ نہیں پڑھ سکتا، تو آپ اپنی لاپرواہی کے ذمہ دار خود ہوں گے، آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود ماریں گے، کیونکہ ایک وقت قبولیت کا ہوتا ہے جس میں فقیر بھی پڑھے تو بادشاہی ملتی ہے، جس میں رب راضی ہو جاتا ہے۔ اگر میں اور آپ جان لیں کہ ماہ جمادی الثانی کی 18 تاریخ ہفتے کا دن کتنی قبولیت کا دن ہے، کتنی فضیلت اور برکت والا دن ہے، تو ہم اپنے کام چھوڑ کر، دنیا داری چھوڑ کر، گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھیں۔ اللہ والے ہمیشہ خاموشی کے ساتھ جنگلوں کی طرف نکل جاتے تھے، رب کریم کو راضی کیا کرتے تھے۔ آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے 1 لاکھ مانگے گا، میرا رب 70 لاکھ سے نوازے گا، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، اور جو رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کریم سے ضد کر کے مانگ لیتا ہے، اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ آج کا وظیفہ اتنا خاص ہے کہ آپ کی، میری اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ آج ہر کسی کو 2 چیزوں کی لالچ ہے، ایک پیسے کی، دوسرا بیٹوں کی، اور پیسہ جو ملکی حالات کی وجہ سے نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہر کوئی بے روزگار ہے، جن کے کاروبار ہیں وہ ٹھپ ہو چکے ہیں، دکانیں ہیں، دکانوں پر گاہک نہیں آتے، اور دوسری خواہش بیٹا ہے۔ آج کل بے اولادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، نسل کشی چل رہی ہے۔ ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پریشان ہوتے ہیں روزگار کی وجہ سے یا بے اولادی کی وجہ سے، تو پھر ہم لوگ جعلی پیروں کی طرف رخ کر لیتے ہیں، ان کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، یا پھر ڈاکٹر سے لو لگا لیتے ہیں، ڈاکٹروں کے چکروں میں پڑ کر مہنگی مہنگی ادویات کھا کر اپنے آرگنز کو کمزور کر لیتے ہیں۔ نتیجہ کیا؟ ایک معاملہ حل ہوتا ہے، دوسرا معاملہ ہمارے جسم میں بیماری کی صورت میں بننا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ڈاکٹرز بھی آج کل کے ایسے جعلی آ رہے ہیں، نہ بچے دیکھتے ہیں نہ بڑے، ٹھک کر کے اینٹو بایوٹک لکھ دیتے ہیں، اور اینٹو بایوٹک ہمارے جراثیم کے ساتھ ساتھ ہمارے وائٹ سیل کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اور جدید سائنسی تحقیق کے بعد یہ بات ثابت ہوئی کہ جو بھی بچے کو اینٹو بایوٹک دیں گے، ان کے آرگن کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہلکا سا موسم چینج ہوا، فوراً آپ کے بچے کی بیماری شروع ہو جائے گی، بخار ہو جائے گا، سینہ خراب ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ اس کے جسم میں تغیر ضرور آئے گا۔ تو بہتر یہ ہے قرآن سے مدد مانگے۔ قرآن سراپا شفا ہے، قرآن کے ہر لفظ میں شفا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوائی کی طرف جائے نہ، میں اینٹی بایوٹک سے آپ کو باز رہنے کا مشورہ دے رہا ہوں۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر بیماری سے علاج ہے، ہر چیز سے شفا ہے۔ اس سورت کو سورۃ الشفا کہتے ہیں۔ تو اللہ والوں کوشش کریں
کہ سورۃ الفاتحہ جب بھی آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو 33 بار پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور وہ پانی اس بیمار کو پلا دیں، اللہ پاک شفا دے گا۔ قرآن کے ہر لفظ میں شفا ہے، ہر کلمے میں شفا ہے۔ ہم لوگوں کو صرف اور صرف ہم لوگ بھلائے بیٹھے ہیں، ہم لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھنا تک چھوڑ دیا۔ تو اللہ والوں کوشش کریں انشاءاللہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، کیونکہ آج ماہ جمادی الثانی کی 18 تاریخ ہفتے کا دن ہے، اور اللہ والوں اگلا جو مہینہ ہے وہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، وہ مہینہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک کا مہینہ قریب آ رہا ہے، قریب سے زیادہ قریب ہو چکا ہے، کیونکہ آج دیکھتے ہی دیکھتے جمادی الثانی کی 18 تاریخ آ چکی ہے۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے رجب کا مہینہ آ جائے گا، پھر شعبان آ جائے گا، پھر رمضان آ جائیں گے، رمضان کی بہاریں آ جائیں گی۔ اللہ والوں ابھی سے کوشش کرو، اللہ پاک کے پیارے حبیب کی حدیث ہے کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور رمضان امت کا مہینہ ہے۔ تو کوشش کریں، تیاری ابھی سے کریں، کیونکہ فصل اگانے کا وقت آنے والا ہے، اس کے بعد آپ یاری کا وقت آئے گا، پھر فصل کاٹنے کا وقت آئے گا۔ تو اللہ والوں ہم لوگ کوشش کریں، اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں، نمازوں میں کثرت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، تو انشاءاللہ اللہ پاک ہم سے ضرور راضی ہوگا، کیونکہ آج ماہ جمادی الثانی کی 18 تاریخ ہفتے کا دن ہے، اور یہ دن بھی بہت خاص ہے، اس دن کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ذرا توجہ سے ملاحظہ فرمائیں، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کریے گا۔ اس عمل کو آپ لوگ صبح بھی پڑھ سکتے ہیں، شام میں بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ لوگوں نے آج ماہ جمادی الثانی کی 18 تاریخ ہفتے کے دن یہ خاص عمل پڑھنا ہے۔ چاہے دنیا جہان کی کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، انڈیا میں ہے، پاکستان میں ہے، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، سعودی عربیہ، جس ملک سے بھی آپ کا تعلق ہے، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ کے ملک میں ماہ جمادی الثانی کی 18 تاریخ ہفتے کا دن آ جائے تو آپ نے یہ عمل لازمی پڑھنا ہے۔ عمل کو ملاحظہ کریں، اس سے پہلے آج کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ والوں اجتماعی دعاؤں کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں، تو آپ لوگ لازمی دعاؤں کا حصہ بنا کریں۔ اور آج ماہ جمادی الثانی کی 18 تاریخ ہے، یہ بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج جمادی الثانی کی 18 تاریخ ہے اور ہفتے کا دن ہے۔ آج کا دن بہت خاص ہے، سال بعد ہی یہ دن ملنا ہے، تو کوشش کریں کہ آج اس عمل کو بھی پڑھیں اور آج کی دعا میں بھی آپ لوگ ضرور شامل ہوئیے گا، آمین ضرور بولیے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب سے محبت کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ۔ آج ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ آج ہم سب پر اپنی نظر کرم فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، آج جو کوئی تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر جھولی پسار کر بیٹھا ہوا ہے، اس کی ہر دل کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے، جو مقروض ہیں، قرض کے دلدل میں ڈوب چکے ہیں، ان کو قرض سے مکمل خلاصی عطا فرما۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزگار عطا فرما۔ میرے مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں باوضو مصلی پر بیٹھیں اور سب سے پہلے توبہ استغفار کریں، رب کریم کو راضی کریں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، کیونکہ یہ آج کا اتنا طاقتور وظیفہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کی پکڑ ہو جائے، وظیفہ ضائع ہو جائے۔ کیونکہ دیکھیں انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے، جانے انجانے میں غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، رب کی ذات کو ناراض کر ہی بیٹھتے ہیں۔ تو کیوں نہ آج استغفار کریں، اللہ پاک سے صلح کر لیں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ والوں وہ رب بہت مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے، 70 ماؤں سے زیادہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اللہ والوں پہلے استغفار کر لیں، 70 بار کریں۔ نبی پاک نے فرمایا 70 بار استغفار دن بھر میں بھی کرتا ہوں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ 70 بار استغفار کریں۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہ والوں ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کسی کو قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے۔ آج میں کہتا ہوں جس کو جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، جو بھی حاجات ہیں، اپنے تمام مقصد کی نیت کر کے آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے توجہ کر لیجئے گا، آپ لوگ پانی کا گلاس اپنے ساتھ لازمی رکھیں۔ میں ہر ویڈیو میں الگ الگ بتاتا ہوں کہ پانی کا گلاس لازمی رکھا کریں، اس پر دم کرا کریں اور اس پانی کو آپ لوگ پی جایا کریں، تو لہٰذا پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھیں۔ اور اگر آپ پر نظر بد ہے تو نمک بھی اپنے پاس سامنے رکھ لیں، اگر نظر بد ہے تو نمک بھی رکھ لیں، اگر نظر بد نہیں ہے، کاروبار صحیح چل رہا ہے، بس آپ کی جسمانی جو قوتیں ہیں وہ متاثر ہیں، دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا، تو جو بھی معاملات ہیں تو اس طریقے سے آپ کر لیں، نمک بھی رکھ کے کر سکتے ہیں، اور پانی تو ضرور ہے، پانی ضرور آپ لوگوں نے رکھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو اللہ پاک کا صفاتی نام پڑھنا ہے وہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا لطیفو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا یا لطیفو رزق اور دولت کا ایک ایسا راز ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وظیفے پڑھنے کے باوجود کئی سالوں سے ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے، ہمارے گھر کی غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو یا لطیفو کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ نام ایک ایسا طاقتور نام ہے، یہ رزق کو اپنی طرف مقناطیس کی طرح کھینچ لیتا ہے۔ آپ نے یا لطیفو کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یا لطیفو پڑھنے کے فائدے بہت سارے ہیں۔ اللہ والوں یا لطیفو کو پڑھنے کے بعد کتنی ہی پرانی بیماری کیوں نہ ہو، چیخیں مارتی ہوئی جسم سے باہر نکل جاتی ہے۔ یا لطیفو پڑھنے سے کئی سالوں کی پرانی غربت، تنگ دستیاں، گھر کا سکون اور بے برکتی جو بھی آپ کے گھر میں ہے وہ سب باہر نکل جائے گی۔ گھر کے کونے کونوں سے غربتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، دوبارہ سے پہلے کی طرح آپ لوگ ہو جائیں گے، دوبارہ سے کامیابی کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ اللہ والوں آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، چاہے وہ روزگار کے حوالے سے ہو، چاہے وہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے حوالے سے ہے، یا لطیفو پڑھنے سے جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے یا لطیفو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 121 مرتبہ پڑھنا ہے، 121 ٹائمز یا لطیفو پڑھنا ہے۔ 121 مرتبہ یا لطیفو کو پڑھیں اور پانی کے گلاس پر دم کر دیں، نمک رکھا ہے تو اس پر بھی دور سے پھونک مار دیں۔ نمک ایک مٹھی بھی لے سکتے ہیں اور تھوڑا سا بھی ایک چمچ بھی لے لیں، ہو جائے گا، اتنی بڑی بات نہیں، نظر تو اتارنی ہے۔ نیمو ہے تو نیمو لے لیں، نیمو سے بھی بہترین نظر اترتی ہے، نیمو ہے تو سب سے بہترین ہے، نمک ہے تو اس سے بھی اتر جائے گی، لیکن بہت سارے لوگوں کو نمک کا استعمال نہیں آتا، تو کوشش کریں کہ نیمو اپنے پاس رکھ لیں۔ اب یا لطیفو کو آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ پڑھ لیا، کتنی بار پڑھا؟ 121 مرتبہ، 121 ٹائمز پڑھنا ہے، نہ زیادہ نہ کم، جو تعداد بتائی اس کے مطابق ہی یا لطیفو کو پڑھیں گے، اللہ پاک کو یا لطیفو سے پکاریں گے۔ اب آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھ لیا، اب آپ نے دوسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے، اول تو اس کو دعا بھی کہتے ہیں، آپ نے بہت سارے اماموں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی دعاؤں میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بھی پڑھتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاک ہے میرے رب کی ذات اور وہی بہترین کارساز ہے۔ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے بعض اوقات آپ نے گھروں کی دیوار پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا، دکان کی دیواروں پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا، ہوٹل کی دیواروں پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا۔ اللہ والوں یہ قرآنی آیت جس دیوار، جس دکان، جس گھر میں لگ جاتی ہے، وہاں پر نہ ہی تنگ دستی آتی ہے، نہ ہی بے روزگاری آتی ہے، نہ ہی بیماری آتی ہے، نہ ہی پریشانیاں آتی ہیں۔ اس کی دیواروں پر لگانے کے کتنے فائدے ہیں۔ جو کوئی اس آیت مبارکہ کو زبان سے ذکر کرتا ہے، جو کوئی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے، وہ راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہو جائے تو رحمت کی نگاہ ہو جاتی ہے، پھر فرشتے بھی راضی ہو جاتے ہیں، پھر فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ والوں حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ وہ آیت ہے کہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نار نمرود میں جب ان کو ڈالا جا رہا تھا، اس وقت اللہ پاک کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے پکارا تھا۔ سوچیں کہ جب ابراہیم آگ اور جھولے کے درمیان تھے، اللہ پاک نے کیسے شفا عطا کری، کس طرح سے آگ کو ٹھنڈا کر دیا کہ ان کو کچھ ہوا ہی نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اے آگ تو گلزار ہو جا، گلزار ہو جا، وہ بھی سلامتی والی۔
سلامتی والی گلزار ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈی ہو جائے وہ بھی سلامتی والی. سلامتی والی کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ ٹھنڈا ہونا بھی تکلیف دہ ہوتا ہے کیونکہ سردی لگنے لگتی ہے, اور زیادہ گرم بھی تکلیف دہ ہوتا ہے کیونکہ گرمی لگنے لگتی ہے, اور جو ایک درمیانی ٹیمپریچر ہوتا ہے اس میں انسان سکون کر لیتا ہے. اسی طریقے سے اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم پر آگ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے. تو جب بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ رزق کریم مانگا کریں, حلال رزق مانگا کریں, رزق قصیر نہیں, رزق کریم. اور اگر رزق قصیر آپ لوگ دعا میں بولتے ہیں تو ساتھ میں رزق کریم بھی کہا کریں کہ میرے مولا مجھے رزق قصیر اور رزق قریب عطا فرما, یعنی کہ کرمت والا رزق عطا فرما, ایسا کرم والا رزق عطا فرما کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد نہ ہی میں تجھ سے انحراف کروں اور نہ ہی میری اولاد کرے. تو اللہ والو آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ ذرا توجہ سے ملاحظہ کریں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 70 مرتبہ 70 ٹائمز 70 مرتبہ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے. 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ساتھ ہی پھر آپ نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والو ایک بار پھر ملاحظہ کریں. سب سے پہلے آپ نے یا لطیفو کو پڑھنا ہے. یا لطیفو کو پڑھنے کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے اللہ پاک کو پکارنا ہے. اس کے بعد بغیر وقت ضائع کیے اور بغیر کسی سے بات کیے, بغیر اپنا دھیان بھٹکائے, تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے. اللہ والو یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 ہے, یہ پہلی آیت ہے, اور قرآن پاک کی بھی یہ پہلی آیت ہے. بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے ہی قرآن کی شروعات ہوتی ہے. اللہ والو الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ اول تو یہ کلمہ اللہ پاک کو بڑا پسند ہے. عرش الہی پر رب لازمی راضی ہوتا ہے, وہ کبھی بھی اس کے پڑھنے والے کو اجر سے خالی نہیں چھوڑتا, کیونکہ اس کا مطلب ہی رب کا شکر ادا کرنا ہے, رب کی تعریف بیان کرنا ہے. الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور وہی ہے جہان کا مالک, تمام جہانوں کا مالک. آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف 11 بار پڑھنا ہے. الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا, الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا, الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے. 11 ٹائمز الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے آج کے چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والو یہ چوتھے نمبر کا وظیفہ بھی بہت خاص ہے. اس عمل کو پڑھنا میں تو کہتا ہوں ہر گھر کی ضرورت ہے, ہر گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے, کیونکہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے اللہ پاک لازمی کامیاب ہوتا ہے, اس کو لازمی نوازتا ہے. کیونکہ جو بندہ اللہ پاک کو یا غفور سے پکارے گا, جو بندہ بھی اللہ پاک کو یا غفور سے پکارے گا, یعنی کہ یا غفور یہ رب کی ایسی جلال سی صفت ہے کہ اللہ پاک کی رحمت جلال میں آ جاتی ہیں. اور یہ جو جلالی صفت ہے یہ ہمارے لیے نہیں, یہ کافروں کے لیے ہے. اور یا غفور کا مطلب ہے بخشنے والے. تو اللہ والو اس کے معنی یہ بخشنے والے کے بھی ہیں. بخشش کے لیے یہ آیت بہت خاص ہے, اور جب بخشش ہو جائے تو پھر باقی پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ اللہ والو اس کو خود بھی پڑھیں, دوسروں کو بھی بتائیں. آخری میں یا غفوروں کی ایک تسبیح یعنی کہ 100 بار یا غفوروں کو پڑھنا ہے. اس کا اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. پانی کے گلاس پہ دم کر دیں, نیمبو رکھا ہے نیمبو پہ دم کر دیں, یا نمک رکھا ہے تو نمک پہ دم کر دیں. اب اللہ والو اول آخر کوشش کریں, اول تو درود ابراہیمی 3 بار تو لازمی پڑھیں. اب آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے. پانی پی لیں, پہلے اس پانی کو پی جائیں آپ, یا پھر بچوں کو پلانا ہے تو پھر آدھا پی لیں, 1 گھوٹ پی لیں, لیکن پیئیں ضرور. آپ جو وظیفہ پڑھ رہا ہے وہ 1 گھوٹ تو پیے. اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے, اچھی طریقے سے دعا مانگے, اللہ پاک کو راضی کرے, جو مانگنا ہے مانگے. پھر جو نمک ہے اس کو اپنی مٹھی میں لے لیں, 7 دفعہ سیدھا ہاتھ گھمائیں اور 7 دفعہ الٹا, اپنے اوپر سے 7 بار سیدھا اور 7 بار الٹا, اور توے پہ ڈال کے جلا دیں. ایک طریقہ یہ ہے. نیمو ہے تو نیمو کا بھی یہ طریقہ ہے کہ 7 بار سیدھا اور 7 بار الٹا رکھیں, کسی سفید کپڑے کو اپنے سر پہ رکھیں, نیمو کو رکھیں اور بیچ میں سے کاٹ دیں. اور پھر آپ لوگ 4 رستوں پہ جائیں, جہاں پہ 4 رستے نکل رہے ہوں وہاں پر نیمو کو پھینکیں اور اپنی ایڑی سے, اپنے پاؤں سے اس کو مسل دیں. چپل پہن کر مسلیے گا, اپنی ننگے پیر نہیں مسلیے گا. چپل پہن کے مسلیں, کیونکہ اگر آپ ننگے پیر اگر مسلیں گے, خدا نہ خواستہ چوٹ لگ گئی, اس پر نیمو کا رس لگ جائے تو بہت جلن ہوگی. تو بہتر ہے کہ آپ لوگ چپل کے ساتھ رگڑیں اور اس کے بعد بغیر پیچھے دیکھے اس نیمو کو دیکھے آپ چلے جائیں. اللہ والو یہ وظیفہ بہت خاص ہے, آپ کے معاملات کو بہتر کرے گا, نظر بد کو کاٹ دے گا, جادو جنات کسی نے معاملات کو کسی نے تعویذات کروائے سب ختم ہو جائیں گے. اور پھر دیکھیں کامیابی کیسی ہوتی ہے. اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہوتا ہو گئی, اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.